تاریخ مکن پور شریف اور تذکرہ مشائخ مداریہ۔ انسانوں کی اس دنیا کی تاریخ جس قدر قدیم ہے، دنیا کے بیشتر مقامات، ممالک اور شہروں کے نام بھی اسی قدر پرانے اور قدیم ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انقلابات زمانہ اور تبدیلی معاشرہ کے باعث وقتاً فوقتاً ممالک اور شہروں کے نام میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ اگر تاریخ کو بغور دیکھا جائے تو ہمیں ملے گا کہ دنیا کی جو قدیم تر آبادیاں ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت کے نام سے منسوب ہو کر وجود میں آئی ہیں۔ ہموز یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آبادیوں کے ناموں میں ترمیم کی وجوہات وہاں کے انسانی سماج کے نظریات یا سیاسی کارگزاریوں کے باعث زیادہ عمل میں آئے ہیں۔ بدلتی ہوئی اس دنیا اور کروٹ لیتے ہوئے معاشرے اور ماحول کا ادب روز افزوں یہ طریقہ کار بنتا جا رہا ہے کہ شہروں اور آبادیوں کے ناموں کو بدل دیا جائے۔ جو بھی حکمراں برسر اقتدار ہوتا ہے وہ اسی کارگزاریوں کو پورا کرنے کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے۔ الغرض دنیا بنتی اور بگڑتی رہی، انقلاب آتے رہے، فکریں بدل گئیں، نظریات میں تبدیلیاں آ گئیں۔ اس ترقی یافتہ دور نے ماضی کے ہر افسانے کو بھلا دیا ہے۔ گزری ہوئی ہر داستان بس ایک کہانی بن کر رہ گئی ہے، مگر دنیا کبھی بھی اس تاریخ کو ختم نہیں کر سکتی ہے جس پر اس کا وجود قائم ہوا تھا۔ چنانچہ اسی ضمن میں 11ویں صدی ہجری کے اوائل کی تحقیقی تصانیف تاریخ فرشتہ کے صفحہ 60 پر محمد قاسم فرشتہ طوفان نوح کے بعد کی دنیا کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یافس مشرق اور شمال کی طرف گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ ان کے بہت سے بیٹے ہوئے جن میں سب سے زیادہ مشہور بیٹے کا نام چین تھا۔ ملک چین کا نام اسی کے نام پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا حام اپنے عالی قدر والد کے حکم سے دنیا کے جنوبی حصے کی طرف گیا اور اس کو آباد کیا۔ حام کے 6 بیٹے تھے، ہند، سندھ، حبش، افرنج، ہرمز وغیرہ۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا تھا۔ اب یہ سبھی شہر ایک وسیع ملک کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تاریخی حوالہ جات میں ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور ہندوستان کے بہت سے شہر یہاں کی آبادی کے وجود میں بنیادی طور پر حصے دار ہیں۔ آج بھی ان شہروں کا ذکر تاریخ کے ان اوراق کی زینت ہے جہاں سے دنیا نے زندگی کے طور طریقے اور سماجی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، جہاں انسان نے انسانیت کا نیا روپ دیکھا تھا، اور وہ شہر آج بھی ہندوستان کی قدیم روایات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہیں۔ ملک نے انہی شہروں میں ایک قدیم شہر قنوج ہے جس کا قدیم نام کانیا کج لکھا ملتا ہے۔ وقت کی تبدیلی کے ساتھ یہ نام مٹتا گیا اور کانیا کج قنوج بن گیا۔ چونکہ مکن پور شریف کی تاریخی حیثیت سمجھنے کے لیے قرب و جوار کی قدیم روایات اور تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ مکن پور شریف کے آباد ہونے سے پہلے قرب و جوار کی تاریخی حیثیت اور شہر قنوج کا تاریخی جائزہ۔ مکن پور شریف جہاں پر آج شہنشاہ ولایت سید بدیع الدین قطب المدار کا آستانہ عالیہ ہے، یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ یہ حصہ ارضی شہر قنوج سے صرف 12 میل کی مسافت پر آباد ہے۔ شہر قنوج کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی یہ علاقہ قنوج کے حدود میں تھا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہند کی 5ویں پشت میں راجہ سورج نام کا ایک شخص حکمراں تھا۔ اس کی عمر 750 برس ہوئی۔ اس طویل عمر میں اس نے دریائے گنگا کے کنارے اس شہر قنوج کو آباد کیا اور اپنا دارالسلطنت بنایا تھا اور وہاں پر بت پرستی شروع کی تھی۔ اس کے دوران حکومت ہی میں اس شہر کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا، یہاں تک کہ شہر کے حدود کا پھیلاؤ 25 کوس یعنی 37.5 مربع میل تک بڑھ گیا تھا۔ اس لیے یہ بات روشن ہے کہ مکن پور شریف کا غیر آباد علاقہ بھی حدود قنوج میں تھا۔ ہندوستان کے سب سے قدیم شہروں میں سے ایک شہر قنوج ہے جس کی حکومت اور حکمرانی مکن پور شریف کے علاقوں پر ہزاروں برس تک رہی ہے۔ جب حضور مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مکن پور شریف کی طرف جانے کا حکم صادر فرمایا گیا تو یہ اشارہ بھی کر دیا گیا ایک غیبی ندا کے ذریعے بدیع الدین ہندوستان میں قنوج کے مضافات میں تم کو جا کر آباد ہونا ہے۔ آج یہ مقام مرجع خلائق بن گیا ہے۔
قنوج ایک ایسی قدیم آبادی ہے جس نے اس ملک ہندوستان میں رونما ہونے والے ہر انقلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قنوج ہندوستان کی قدیم سے قدیم تر تہذیب اور روایات کا چشمدید گواہ ہے۔ ہندوستان میں آنے والے بزرگان دین کے نورانی قافلے، مسلمانوں کی فتح و نصرت کی تابناک تاریخ، مسلمانوں کے عروج و زوال کی اثر اندازیاں، آریوں کی آمد، تاتاریوں کی یورش، راجاؤں اور بادشاہوں کی بدلتی ہوئی حکومتیں، میدان کارزار میں قتل و غارت گری، حکومت اور سلطنت کے جھگڑے، انسانی قدروں کی پامالی، برطانوی اقتدار کا طوفان اور آزاد ملک کی بہاریں، یہ سب کچھ قنوج کی پیشانی پر سنہرے حروف سے لکھا دکھائی دیتا ہے۔ اور کیا تھا؟ مکن پور شریف سے صرف 7 میل کی دوری پر قصبہ بلہور آباد ہے۔ یہ ایک قدیم بستی ہے۔ مکن پور شریف سے اس قصبے کا خاص تاریخی تعلق بھی ہے۔ یہ قصبہ شیر شاہ سوری شاہ راہ، جو اب گرانڈ ٹرنک روڈ یعنی جی ٹی روڈ ہے، اسی پر آباد ہے۔ جو بھی راجہ یا بادشاہ آستانہ عالیہ قطب المدار پر حاضری دینے کے لیے مکن پور شریف آتا، وہ قصبہ بلہور بھی اپنی توجہ دے کر اس کی تعمیر و ترقی کا حصے دار بنتا رہا ہے۔ چنانچہ جب عالمگیر بادشاہ مکن پور شریف میں آستانہ پاک پر حاضری دینے آئے تو قصبہ بلہور میں ایک مسجد تعمیر کروائی، جو آج بھی عالمگیری شاہی مسجد کے نام سے موجود ہے۔ مکن پور شریف شیر شاہ سوری روڈ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر آباد ہے۔ یہ روڈ شیر شاہ سوری کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ شیر شاہ سوری نے 15 برس افسری میں گزارے اور 5 سال پورے ہندوستان پر حکومت کی۔ شیر شاہ بڑا عقل مند اور مدبر تھا۔ اس نے اپنے کارناموں کے پسندیدہ آثار دنیا میں چھوڑے ہیں۔ شیر شاہ نے اپنے عہد حکومت میں بنگالے اور ساس گاؤں سے دریائے سندھ تک 1500 میل پختہ سڑک بنوائی اور ہر کوس پر ایک کنواں اور پختہ مسجد تعمیر کی گئی۔ مسجدوں میں امام، قاری اور مؤذن مقرر کیے گئے۔ ان کو وظیفہ سرکاری خزانے سے ملتا تھا۔ ہر 5 کوس کی دوری پر ایک سرائے قائم کی۔ سڑک کے دونوں طرف کھرنی، جامون، آم اور دوسرے میوہ جات کے درخت لگائے گئے تھے۔ اس راستے کے ذریعے سینکڑوں راجاؤں اور بادشاہوں نے دور دراز سے آ کر بارگاہ قطب المدار میں حاضری دی ہے۔ بلہور ایک قدیم تاریخی آبادی ہے اور مکن پور شریف سے اس آبادی کا خاص تعلق رہا ہے۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ 741 ہجری میں محمد تغلق کا خونی سیلاب یہیں سے ہو کر گزرا تھا۔ یہ گاؤں مکن پور سے صرف 2 میل کی مسافت پر آباد ہے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت قطب المدار رضی اللہ عنہ کے مکن پور آنے سے پہلے اور یہاں کی آبادی کئی سال پیشتر دوحہ کی آبادی موجود تھی۔ یہاں پر کئی اقوام و مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں کئی خاندان ایسے تھے جو قنوج کے بادشاہوں کے درباروں میں مختلف عہدوں پر کام کرتے تھے۔ قنوج کی جو جغرافیائی تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں دیوہا کی آبادی کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ 741 ہجری میں بادشاہ محمد تغلق نے قنوج سے لے کر محوبہ تک خون ریزی کا بازار گرم کیا تھا، جو اسی راستے سے ہو کر گزرا تھا، اور دیوہا کے بہت سے لوگ اس قتل و غارت گری کا شکار ہوئے تھے۔ اگرچہ سلطان محمد شاہ تغلق ماہر علم و حکمت، علم نواز اور بہت سخی بادشاہ تھا، مگر اس کی زندگی کا ہر حصہ ہزاروں انسانوں کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ اس کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک معمولی فقیر کو اپنا شاہی خزانہ دے کر مطمئن نہ ہوتا اور یہی سمجھتا کہ ابھی کچھ نہیں دیا ہے۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس کے جشن مسرت میں جو جلوس نکلا اس میں بادشاہ محمد تغلق پر سے صدقہ کر کے اس قدر اشرفیاں اور روپیہ لٹایا گیا تھا کہ فقیروں نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ جب محمد تغلق نے حدود قنوج میں قتل و غارت گری کو عام کیا تو یہ چھوٹی سی آبادی دیوہا بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ تاریخ فرشتہ کے صفحہ نمبر 435 پر تحریر ہے کہ محمد تغلق کے دور حکومت کا احوال عجیب و غریب ہے۔ کسی بادشاہ کے حالات میں ایسے واقعات نہ لکھے گئے جیسا اس کے اعمال نامہ سیاہ ہے، جیسے اس کا اعمال نامہ سیاہ ہے۔ یہ صرف غیاث الدین کے اس عجیب الخلقت جانشین ہی کا حصہ ہے۔ محمد تغلق خود شکار کھیلنے جاتا تھا اور بجائے جنگلی جانوروں کے شکار کرنے کے ہزاروں انسانوں کے خون سے اپنے تیر و خنجر کی پیاس بجھاتا۔
اور پھر ان تمام مقتولوں کے سر کاٹ کر محل کے کنگوروں پر لٹکا دیتا، اور اس سے بھی جب اس کی پیاس نہ بجھی اور اس کا دل نہ بھرا تو اپنی صفاکی اور ظلم دکھاتا ہوا قنوج پہنچا، اور حدود قنوج سے لے کر محوبہ تک قتل و غارت گیری، خون ریزی کا بازار گرم کیا اور بے گناہوں کا خون پانی کی طرح بہا دیا۔ سامعین، قنوج سے محوبہ کا جو راستہ ہے وہ اسی علاقے دیوہا سے ہو کر گزرتا ہے۔ دیوہا کی آبادی قنوج کے مضافات کا ایک حصہ رہی ہے، اور یہاں سے قنوج کی دوری صرف 12 میل ہے، اور یہی سبب ہے کہ جب سے دیوہا آباد ہے قنوج کے ہر انقلاب کا ایک حصہ بنتا رہا ہے، اور قنوج کے تاریخی انقلابات کا چشمدید گواہ بھی رہا ہے۔ یہاں کی قدیم عمارتوں کی تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آبادی قیام عمل میں آ چکی تھی۔ یہاں پر ایک مجذوبہ کا قدیم مقبرہ ہے جن کا نام بی بی بہور ہے، اور انہی کے سبب اس آبادی کا تعلق مکنپور سے رہا ہے۔ 818 ہجری میں جب حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکنپور کی اس غیر آباد حصہ ارضی پر تشریف لائے تو بی بی بہور نام کی یہ مجذوبہ موجود تھیں۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ برہنہ یعنی بے پردہ رہا کرتی تھیں۔ حضرت قطب المدار کی آمد کی خبر سنتے ہی انہوں نے لباس زیب تن فرمایا اور پردہ داری کا مکمل اہتمام کر کے باقی زندگی اسلامی شعار کے مطابق گزاری۔ حکیم فرید احمد نقشبندی اپنی تصنیف مدار اعظم جو کہ سن تصنیف ہے 1333 ہجری کی، اس میں صفحہ نمبر 86 پر رقم تراز ہیں کہ بی بی بہورہ ایک مجذوبہ تھیں جو برہنہ رہا کرتی تھیں، بے پردہ رہا کرتی تھیں۔ لوگ جب اس کا سبب دریافت کرتے تو وہ کہتی کہ کوئی مرد ہی نہیں ہے جس سے پردہ کروں۔ چنانچہ حضرت قطب المدار کی آمد کی خبر سن کر ہی انہوں نے پردہ اختیار کر لیا تھا۔ سامعین، یہ تھی تاریخ مکنپور شریف اور تذکرہ مشائخ مداریہ کی پہلی قسط۔ آگے کی تفصیل انشاءاللہ دوسری قسط میں بیان کی جائے گی۔ تب تک کے دیجیے ہمیں اجازت، خدا حافظ۔